بندہ سننے میں اتنا ناقص ہے کہ اگر فون پر بات کر رہا ہو، کمرے میں 2 آدمی بات کر رہے ہو تو اس کو سنائی نہیں پڑتا، بلکہ اس کو کہنا پڑتا بھائی آپ خاموش ہو جائیں، موبائل سے بات کر رہے ہیں، آپ کو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، اس کو ٹوکنا پڑتا ہے، لوگوں کو چپ کرانا پڑتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے میں اتنے کامل ہیں کہ خولہ بنت ثعلبہ نے زمین سے پکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان سے اوپر سے سن لیا ان کی پکار کو۔ اور دوسری مثال، تمام جنات اور تمام انسان کو ایک میدان میں جمع کیا جائے، ہر انسان اور ہر جنات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ دعا کو سن لے۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ اتنا وسیع اور اتنا کشادہ ہے کہ تمام جنات اور تمام انسان، آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کو ایک میدان میں جمع کیا جائے، تمام جناتوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے، وہ اپنی خواہش کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور مانگتے رہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جناتوں نے انسانوں نے جتنا مانگا ہے اس کا 10 گنا کر کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ سوئی کو آپ سمندر میں ڈبوئے نکالیں، سوئی کی نوک پر جو پانی کا قطرہ لگا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حامد بھی ہے، محمود بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف قرآن مجید میں خود کر رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ دنیا میں جتنے درخت ہیں سب کی قلم بنا دی جائے، اور دنیا میں جتنا پانی ہے سب کو ایک سمندر میں جمع کیا جائے، اور اس جیسے 7 سمندر اور لائے جائیں اور ان تمام پانی کی سیاہی بنائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے فرشتوں کو، انبیاء کو، شہداء کو، صدیقین کو، صالحین کو، جناتوں کو، فرشتوں کو، سب کو جمع کرے اور کہے تم میری تعریف کو لکھو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سمندر کی سیاہی سوکھ جائے، یہ تو ہو سکتا ہے قلم ختم ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ختم ہو جائے یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج کل مائیں، جو ہماری مائیں ہیں جنہوں نے اسکول کی تعلیم کو حاصل کیا، کالج کی تعلیم کو حاصل کیا، یونیورسٹی کی تعلیم کو حاصل کیا، لیکن جب آگے چل کے وہ مائیں بنتی ہیں، شروعات میں انہوں نے تعلیم حاصل کیا، آگے چل کر جو وہ مائیں بنتی ہیں ان کو نہیں پتا کہ اسلام نے ان کو کتنا بڑا مرتبہ اور کتنا بڑا مقام دیا ہے، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جب وہ دعا کرتی ہے اپنے بچے کے لیے، ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتا ہے وہ اللہ کے عرش کو چیرتا ہوا ڈائریکٹ اللہ کے حضور پہنچتا ہے اور فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ ان کو نہیں پتا، ذرا ذرا سی بات پر وہ پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ رقم کرنا شروع کر دیتی ہیں، ان کو نہیں پتا۔ آج کا ہم واقعہ سنا رہے ہیں، آپ کے دور کا 500 سال پرانا واقعہ نہیں سنا رہے۔ اس وقت کے جو حرم شریف کے امام ہیں تمام لوگ ان سے واقف ہیں، فضیلت الشیخ عبد الرحمن بن عبد العزیز السدیس حفظہ اللہ تعالی، سب لوگ جانتے ہیں سدیس، امام سدیس رحمۃ اللہ، امام سدیس صاحب کو دامت برکاتہم العالیہ۔ وہ اپنا واقعہ اپنی زبان سے خود نقل کرتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو بڑا شرارتی تھا، بچپن میں ظاہر سی بات ہے استاد مولانا صاحب، بچپن میں ظاہر سی بات ہے انسان شرارتی ہوتا ہے، تو بچپن میں بچے شرارتی ہوتے تو انہوں نے کہا کہ میں بچپن میں بڑا شرارتی تھا تو میری والدہ مجھ سے بڑی پریشان رہتی تھی۔ ایک مرتبہ میری والدہ نے دعوت کی، جب دعوت کی مہمان آئے تو مجھے شرارت سوجی، میں گیا، کھانا پک کے تیار ہو گیا، میں گیا، میں نے ایک مٹھی ریت لی اور سالن میں ڈال دی، اور جب دسترخوان پر مہمان لوگ بیٹھے اور انہوں نے لقمہ اٹھایا منہ میں رکھا تو انہوں نے اپنے منہ میں ریت کے ذرات محسوس کیے اور میری والدہ سے شکایت کیا۔ میری والدہ سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ کام تو سدیس کا ہے، وہی شرارت کرتا ہے، اسی کی شرارت ہے یہ۔ میری والدہ کو بڑی شرمندگی ہوئی اور بڑی ذلت اٹھانی پڑی۔ بہرحال مہمان چلے گئے اور مجھے یہ خبر پہنچ گئی کہ والدہ کو خبر ہو گئی کہ یہ کام میں نے ہی کیا ہے۔ میں جب گھر پہنچا تو میں نے والدہ کے چہرے کو دیکھا، غصے کے آثار تھے، مجھے لگ گیا کہ آج میری پٹائی ہوگی، آج تو میری پٹائی ہونی ہے، آج سدیس بچ نہیں سکتا۔ میں جیسے ہی اپنی والدہ کے سامنے آیا، میں قربان جاؤں اپنی والدہ پر، میری والدہ نے مجھے دیکھا، کہا سدیس جا اللہ تجھے حرم کا امام بنائے۔ آج میں جہاں پر ہوں وہ تو حرمین شریفین کے امام ہیں، اللہ کے رسول کے روضے اطہر پر جب حاضری ہوتی ہے تو وہاں پر بھی وہ امامت کرتے ہیں، حرم شریف میں بھی امامت کرتے ہیں، مکہ کے متولی، کتنا بڑا ان کو مرتبہ مقام ملا۔ وہ فرماتے ہیں آج میں جس مقام پر ہوں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس کے پیچھے میری والدہ کی دعا ہے جو اس دن اس نے دی تھی۔ تو ماں کا مقام تو یہ ہے، لیکن علم
علم نہ ہونے کی بنیاد پر عورتیں ایسے ایسے الفاظ رقم کرتی ہیں کہ انسان کی قسمت خراب ہو جاتی ہے. ایسے ایسے الفاظ رقم کرتی ہے کہ ان کو بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ مجھے ایسے الفاظ رقم نہیں کرنا چاہیے. میں اب آخری بات کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہا حضرت ایک شخص ہے وہ میرے بارے میں بری بری ترکیب کیا کرتا ہے, میرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے, میں کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھو بیٹا, قریب بلایا, دیکھو بیٹا تم کسی کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا. اگر وہ تمہارے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے تو تم اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا. اگر تم نے بھی اس کے راستے میں کانٹے بچھانا شروع کر دیے تو پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے. اگر وہ تمہارے بارے میں منفی سوچ رکھتا ہے تو تم اس کے بارے میں مثبت سوچ رکھو. وہ تمہارے بارے میں نگیٹو سوچتا ہے تو تم اس کے بارے میں پازیٹو سوچو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اکتفی بہذه الکلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.